فرمایا دو نسبتیں ہیں میری، دو مرتبہ، اس کا جو لفظی مرتبہ ہے کہ مجھے 2 مرتبہ جنا ہے حضرت ابوبکر نے، تو لفظی مرتبہ بھی بنتا ہے ولدنی، میرے 2 طرح سے جو ہیں وہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق پاک۔ یہ اصل میں حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دونوں شہزادے ہیں نا، ایک شہزادوں کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، اور دوسرے جو حضرت ابوبکر صدیق پاک کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا حضرت محمد بن ابی بکر، اللہ اکبر۔ تو جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام اسماء بنت عبد الرحمن تھا، اور حضرت محمد بن ابو بکر جو حضرت ابوبکر صدیق کے دوسرے بیٹے تھے، ان کا بیٹے تھے اللہ اکبر جن کا نام تھا حضرت قاسم بن محمد، اور یہ فقہائے 7 میں مدینے میں 7 جو فقہا بڑے تھے ان میں ان کا نام تھا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ حضرت قاسم یہ بھی پوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق پاک کے، اور حضرت سیدہ اسماء یہ بھی پوتی تھیں حضرت ابوبکر صدیق پاک کے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی تھی اور یہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے تھے۔ اب حضرت اسماء اور حضرت قاسم کا آپس میں نکاح ہوا، تو اللہ نے انہیں جو سب سے پہلے اولاد دی ان کا نام تھا ام فروا، بیٹی ام فروا۔ یہ جو ام فروا تھی نا، اب ایک حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت عبد الرحمن کی طرف سے بھی اور حضرت محمد بن ابی بکر کی طرف سے بھی، دونوں فیض نا، دونوں حوالوں سے جی۔ تو ام فروا جو تھیں ان کا پھر نکاح ہوا حضرت سیدنا امام الائمہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حضرت امام زین العابدین پاک کے بیٹے تھے، ان کا پھر نکاح ہوا۔ امام باقر اور حضرت ام فروا کا آپس میں جب نکاح ہوا تو جو بیٹا پیدا ہوا ان کو امام جعفر صادق ہے۔ اب جو وہ بہت سارے سادات ہیں جو کہتے ہیں جی دیکھو جی اسی ان اپنے ابا جی تو افضلیت تے کسی نے نہیں دیتے، یہ جو تفصیلی لوگ ہیں کچھ ایسے جنہیں بیمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان پھر صحابات کی بھی بڑی شان ہے لیکن ان ساڑھے ابا جی تھی، مولا علی تو ہمارے ابا ہیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ دیکھو کہ جتنے بھی سادات ہیں، سادات جتنے بھی ہیں ان کا تو نانکا ہی حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کے تو نانا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کون ہیں؟ بولو نا، بولو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے جی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ 2 حوالوں سے مجھے نسبت ہے، اسی لیے آپ کا لقب ہے الصادق، اس لیے آپ کو صادق کہتے ہیں۔ اب سارے جو فقہ جعفریہ والے ہیں یا روافض ہیں جتنے بھی ہیں وہ حضرت امام جعفر الصادق کہتے ہیں۔ سے پوچھو صادق کیوں کہتے ہیں؟ پتا چلا جو امام جعفر پاک کو مانے گا اسے جناب ابو بکر پاک کو صادق بھی ماننا پڑے گا، صدیق بھی۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جلال کے ساتھ، تو کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا یہ جو تلوار ہے اس کو چاندی کا، اس کے اوپر چاندی چڑھا سکتے ہیں اس کے دستے پہ؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں چڑھا سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت ابوبکر پاک نے بھی چڑھائی ہوئی، ابوبکر صدیق پاک نے بھی چڑھائی ہوئی۔ وہ بندہ کہنے لگا آپ بھی حضرت ابوبکر، وہ بیمار تھا بندہ جی، یہودی نے تیاری تو بڑی دیر سے کی تھی نا، یہ ہمارے سیمینار پر ہم نے اس کی تشریح بتائی ہے
اس وقت یہ جتھے تیار ہو گئے تھے. ہاں جی، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس نے تقریباً 10,000 بندہ تیار کیا، یہودی، جسے داڑیاں رکھائیں، سارا کچھ کرایا، علی علی کیا نعرہ لگوائے کہ علی ہی سب کچھ ہے، علی ہی سب کچھ ہے، علی ہی سب کچھ ہے. انہوں نے پھر صحابہ کی بے ادبیاں شروع کی اور انہوں نے پھر شیخین کریمین کی بے ادبیاں شروع کی. اور اصل میں یہ یہودی کے کارنامے ہیں سارے کے سارے. انہیں پتہ تھا کہ یہ اگر رہ گئے تو ہمارا تو دنیا میں نام و نشان نہیں رہے. یہ تو ابھی تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں یہ کچھ ہو گیا، پھر عمر کی خلافت میں یہ کچھ ہو گیا، تو آگے اگر ہم نے ان کا کچھ علاج نہ کیا تو پھر تو یہ لے دے جائیں گے ہمیں. اور انہیں پہلے بھی وٹ بڑا تھا کہ مدینے سے انہیں نکالا گیا تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا. یہ جتنی جنگیں ہیں سارے کے سارے، آج یہ بہت سارے لوگ اس پر بھی بڑھ کرتے ہیں. ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو متفقہ نظریہ فرمایا کہ مشاجرات صحابہ، یہ جو لڑائیاں ہیں، اس پر کف لسان ہے. کف لسان واجب ہے، واجب بول ہی نہیں سکتے، چپ رہنا واجب ہے. اور دوسرا کیا لکھا؟ فرمایا ان کی شان بیان کرنا یہ مستحب ہے. ان کی شان بیان کرو، لیکن آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. یہ رفضی ذہن جتنے لوگ ہیں وہ طریق کو چھیڑیں گے، یہ ہوا جی، یہ ہوا جی، یہ ہوا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت سیدنا شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قربان جائیں، حضور خواجہ شمس العارفین سبحان اللہ، حضور پیر سیال لجپال، آپ کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب میں آ کے فرمایا کہ یہ ہو رہا ہے تو کیوں نہیں لکھ رہا؟ تو آپ نے پھر آپ کے حکم پر کتاب لکھی، مذہب شیعہ آپ نے کتاب لکھی. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام نے، وہ شیخ الاسلام تھے. ہاں جی، بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی بن جائیں، لیکن حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ نے جب کتاب لکھی مذہب شیعہ پوری لکھ لی تو فرماتے ہیں پھر مولا کی زیارت ہو گئی. بات جتنی مزے کی ہے آپ کی سبحان اللہ بھی اتنی مزے کی ہے. پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت ہوئی اور آپ نے نا ایسے پشت پہ ہاتھ مارا. آپ نے فرمایا قمر الدین میں تم پہ خوش ہوں، بڑا اچھا کام کیا. حضور پیر سیال کا ذکر ہے، مولانا عارف سیالوی صاحب کی روح کی بھی خوش ہوگی سبحان اللہ. ہاں جی، تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی تحقیق کی اور بڑی تحقیق کے بعد یہ بات لکھ رہا ہوں کہ میں دنیا میں اسلام کے لیے کسی مذہب کو اتنا خطرناک نہیں پایا جتنا مذہب شیعہ کو پایا، اتنا رافضی کو میں نے پایا، اتنا اسلام کے لیے کوئی خطرناک نہیں. سب سے زیادہ خطرناک مذہب یہ مذہب ہے. یہ باتیں تو آج پھر ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق بھی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سے ہے. لوگ ڈرتے بات بھی نہیں کرتے، اور آج تو کتابوں پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں. آج تو مولانا صاحب پر بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں، جی یہ ہو گیا، جی یہ ہو گیا، جی یہ ہو گیا. تو اس لحاظ سے سب سے خطرناک یہ شروع سے سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا ہے، سب سے پہلے ختم نبوت کے انکار کا بھی اور مسلمہ کذاب سے بھی پہلے فتنہ ہے. یہ روافض کا فتنہ سب سے پہلے کا فتنہ. اللہ اکبر. تو مولا حضرت سیدنا ابو بکر پاک، آپ کے بارے میں حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ لگا سکتے ہیں چاندی، دستی کو نا چاندی لگا سکتے ہیں. کیوں؟ کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق پاک نے آپ نے لگائی تھی. وہ کہنے لگا جی آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، نعم. فرمایا ہاں. اور پھر آپ کھڑے ہو گئے، انداز ایسا جلال کا تھا. فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ اس کو کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا. دنیا آخرت میں وہ رد آ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے بندہ جو حضرت ابو بکر صدیق پاک کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس پر فرمایا میرا دو تعلق ہے ابو بکر صدیق، اس لیے آپ کو صادق کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں ہیں، مقام ہے، مرتبہ ہے، میں چاہ تو رہا تھا بیان کروں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، اس سے زیادہ بیان نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن آپ کے دو قول میں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت جانے لگا ہوں. ہائے 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 سبحان اللہ. آپ کی کرامات بھی بڑی ہیں.